بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص قرآن کی یہ سورت پڑھے گا اس کے ماں باپ کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ دوسری بار پڑھے گا تو عذاب قبر ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ سورت مبارکہ یہ ہے۔ پیارے ناظرین، جبرائیل علیہ السلام جو آسمانوں کے سب سے عظیم فرشتے ہیں، وہی جبرائیل جو وحی لے کر آتے تھے۔ جب وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص قرآن کی یہ سورت پڑھے اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ کیا یہ کمال رحمت نہیں؟ کیا یہ قرآن کا اعجاز نہیں؟ صرف ایک بار پڑھنے سے ماں باپ کے صدیوں پرانے گناہ بھی دھل کر صاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار پڑھنے سے قبر کی تاریکی نور میں بدل جائے گی، اور تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل عطا ہو جائے گا۔ تو پھر سوچئے کہ یہ کیسی برکت والی سورت ہوگی، جس کی تلاوت نہ صرف قاری کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ اس کے والدین، اس کی قبر اور اس کی ابدی زندگی سنور جاتی ہے۔ افسوس کہ ان دلوں پر جو قرآن کو محض جز دان میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، اور مبارک ہیں وہ دل جن کے سینوں میں یہ نور اترتا ہے۔ آؤ اس سورت المبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تاکہ نہ صرف ہمارا انجام بہتر ہو بلکہ ہمارے ماں باپ کے لیے بھی بخشش کا سامان بن جائے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور خوشخبری سنا دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو بھی امتی قرآن پاک کی یہ بابرکت سورت ایک بار پڑھتا ہے تو اس کے والدین کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ دوسری بار پڑھتا ہے تو عذاب قبر اس کا ختم کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ تیسری بار پڑھے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بنوا دیا جاتا ہے۔ ایسا خوش نصیب شخص ہے جو کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور یہ مقدس سورت پڑھتا ہے۔ پیارے ناظرین، اسلام میں والدین کا بہت بلند مرتبہ ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بار بار والدین کے حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت والدین کی مغفرت، ان کے درجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن پاک کی ایک ایسی سورت مبارکہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کو ایک مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے پیارے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یعنی انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیں گے۔ ان کے تمام گناہ چاہے وہ صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگر آپ اس بابرکت قرآن کی سورت کو دوسری مرتبہ پڑھیں گے یعنی دوسری بار تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے شدید عذاب سے ان کو حفاظت فرمائے گا، اور اگر تیسری مرتبہ بھی آپ اس کے لیے تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی تلاوت کے صدقے ان کے لیے جنت میں ایک عالیشان محل بنوائے گا جو کہ سونے کا بنا ہوگا۔ آپ سے گزارش کہ اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اولاد ہونے کی ذمہ داری کو پورا کر سکیں اور اس سورت مبارکہ کے ذریعے اپنے فوت شدہ والدین کی مغفرت کروا سکیں، انہیں عذاب قبر سے نجات دلوا سکیں، اور جنت میں سونے کے محلات انہیں حقدار بنوا سکیں۔
پیارے ناظرین، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ سے ارشاد فرماتا ہے، جو آپ کا امتی یہ عمل کرے گا تو میں اس پر رحمت نازل فرما دوں گا اور ان کے والدین کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ آپ کا امتی اگر 2 بار یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانی عطا کروں گا اور جنت میں ان کے لیے محل بنوا دوں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے جہنم سے نجات ہوتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے، اور وہ بابرکت عمل اس کو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے یا سن سکیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نوجوان پر سکرات موت کی حالت ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں پڑھتا تھا تو پھر موت کے وقت کس چیز نے اسے روک دیا؟ اتنا فرما کر اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے مکان پر تشریف لے آئے اور فرمایا، اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا اور فرمایا، یہ تیرا لڑکا ہے؟ بڑھیا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں، یہ میرا ہی لڑکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آگ دہکتا ہوا آلہ ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دو ورنہ تمہارے سامنے اس آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال دیا جائے گا، تو بتاؤ کہ تم کیا کرو گی؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اس لڑکے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اس نے زندگی بھر میرا دل دکھایا اور مجھے خون کے آنسو رلایا۔ پیارے ناظرین، بوڑھی عورت کے یہ الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس بڑھیا کے لڑکے کو جلانے کے لیے لکڑی اور آگ کا بندوبست کیا۔ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ کو جلا دیا اور پھر جب وہاں موجود لوگ اس بڑھیا کے لڑکے کو آگ میں ڈالنے لگے تو بوڑھی عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور بلند آواز سے پکارنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کو اور آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے اس نافرمان بیٹے کو معاف کر دیا اور میں یہ نہیں دیکھ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کے بیٹے کو آگ سے نکال دو۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے بیٹے کو آگ میں کیسے جلتا دیکھ سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بڑھیا تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ کیا اپنے لڑکے کو جہنم کی بڑکتی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں پر چلنا پسند کرے گی؟ بوڑھی عورت کی ممتاز جوش
جوش میں آ گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لخت جگر کو، نور نظر کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے کلمہ پڑھنے کو کہا تو فوراً اس کی زبان کھل گئی، اسی وقت پورا کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، میری وجہ سے یہ لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، اس طرح حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ بادشاہ ایک گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پر بیٹھا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے۔ جب بادشاہ نے ہمارا خوف دیکھا تو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ تمہارے ملک میں میرا ایک مخبر آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک فرما دیا، نیز فلاں فلاں کو قیدی بنا کر لایا گیا اور فلاں فلاں کو مار دیا گیا۔ مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ جنگ بدر میں ہوا، وہاں پیلو کے درخت کثرت سے ہیں، گویا کہ میں اس میدان کو دیکھ رہا ہوں۔ زمرہ کا ایک شخص تھا جو کہ اونٹ چرایا کرتا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے آپ بغیر چٹائی کے زمین پر بیٹھے ہیں اور بسیدہ کپڑے پہن رکھے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام نازل فرمایا ہے اس میں سے یہ بھی تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوئی نعمت عطا فرمائے گا تو وہ اس کے لیے انکساری اختیار کرے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ سے ارشاد فرماتا ہے جو بھی شخص قرآن پاک کی یہ سورت مبارکہ پڑھے گا تو اس کے فوت شدہ والدین کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اگر دوسری مرتبہ سورت پڑھے گا تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا اور تیسری بار پڑھے گا تو پھر جنت میں سونے کا محل مل جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، جو شخص قرآن کریم کی یہ مبارک سورت پڑھ لیتا ہے تو اس کے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت فرما دی جاتی ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے اور نہایت خوبصورت محل اسے جنت میں عطا فرماتا ہے۔ یہ مبارک سورت آپ کس وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جہاں بھی بیٹھیں، جیسے بھی وقت ملے، آپ اس سورت کی تلاوت کر لیا کریں۔ اگر سورت مبارکہ آپ کو زبانی یاد ہو تو اس کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں، لیکن بہرحال یاد رکھیے کہ تلاوت قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ ثواب اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے جب آپ اسے باوضو حالت میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوضو تلاوت قرآن جاری رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اس کے لیے کوششیں کریں کہ باوضو حالت میں رہیں، اس کی سورت کی تلاوت کریں، لیکن اگر وضو نہ بھی ہو تو بھی سورت کو پڑھیں۔ سورت مبارکہ کے عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں،
لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود ہے، آپ اسے پڑھ لیں جو نماز کے درمیان ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ افضل ترین درود پاک ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب بھی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود سنتے ہیں، اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا جائے تو اسے پرسکون حالت میں پڑھنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، اس سے آپ کے والدین کے تمام پچھلے گناہ مٹ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ کی رضا سے آپ کے ماں باپ کو جنت میں محلات عطا کیے جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اس کے بعد آپ نے اس کلمے کو پڑھنے کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر آپ ان آیات کو یعنی ان کلمات کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام وہ کام جو اٹکے ہوئے ہیں، جو کئی سالوں سے نہیں ہو پا رہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسائل کو آپ کے چند ہی دنوں میں حل کر دیں گے۔ یہ کلمات نہایت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں، نہایت ہی طاقتور کلمات ہیں۔ یہ بابرکت کلمات آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سنا جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 23 یا پھر 25 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن کی دعا قبول کی جاتی ہے، جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائے گئے ان کو 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ بابرکت سورت پڑھنی ہے۔ پیارے ناظرین، وہ قرآن پاک کی بابرکت سورت ہے سورۃ الیاسین۔ آپ نے سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ یاسین کو قرآن کریم کا دل بھی کہا گیا ہے۔ اس سورت مبارکہ کی تلاوت مردوں یعنی کہ فوت شدہ لوگوں کے احسال و ثواب کے لیے بہت مؤثر مانی جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے جو شخص سورۃ الیاسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، والدین کی مغفرت کے لیے سورۃ الیاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا بہت ہی زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اس پورے عمل کو باوضو ہو کر کرنا ہے، اور باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو صبح کی نماز کا وقت ہے، چاہے تو عشاء کی نماز کا وقت ہے۔ آپ کسی بھی وقت آپ اس
عمل کو کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا احسان و ثواب آپ کے والدین کی روح کو ضرور پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔